وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو احکامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، ان احکامات الہی میں اہم ترین مسئلہ معاشرت کا مسئلہ ہے کہ ایک ماحول، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کیسے بہتر بن سکے، حیوانیت اور درندگیت، شیطانیت، فتنہ و فساد ختم کر کے ایک انسان ایک اچھا انسان کیسے بنے، اس کے بہت اچھے طریقے پر اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو احکام قرآن مجید میں عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے بہت سارے مرد پیدا کیے اور بہت ساری عورتیں پیدا کی ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر سکون پیدا کرنے کی جگہ اور محبت اور پیار اور اولاد ہم نے اتاری ہے. اگر اللہ چاہتے حضرت آدم کی طرح سارے انسانوں کو ایک طرح پیدا کرتے، نہ ماں کی ضرورت ہوتی، نہ باپ کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا. وہ مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے. ماذا اراد اللہ بہذا شیئا، جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کن فیکون والا معاملہ ہے کہ ہو جاتا وہ چیز بن جاتی ہے. مگر یہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک ماں باپ کے طریقے پر، جس طریقے سے دنیا چل رہی ہے، اس سسٹم کو قائم رکھا، اور پھر اس کے ذریعے سے، اس جوڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کی، اور نسل اس طریقے سے قیامت تک جاری رہے گی. اور پھر اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب کریں گے کہ جو ذمہ داری ہم نے دی، تمہیں باپ بنایا، تمہیں ماں بنایا، تمہیں اولادیں دی، اولادوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں ہم نے پیرنٹ عطا کیے، ماں باپ دیے، تو تم نے ایک دوسرے کے سلسلے میں کیا کچھ معاملہ کیا ہے، اس کا حساب اللہ رب العزت کی یہاں دینا پڑے گا. اہم ترین بات یہ ہے کہ جہاں تک روزے، نماز، حج و زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اس کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے. مگر جہاں تک بندوں کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا آپسی تعلق کا مسئلہ ہے، والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے، یا اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، معاف بھی نہیں کرتے ہیں. معاملہ بندوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کو اپنی نیکیاں دے کر کے اپنے معاملے کو حل کر لیں. اب ایک حدیث دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بچہ یا انسان جب مرتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے. آج مر گیا کوئی بندہ، اب کوئی عمل وہ کر نہیں پائے گا اور کوئی عمل اس کو دیا نہیں جائے گا، مگر تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اس کے لیے نیکیوں کے جاری ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر وہی ہے کہ او ترک ولدا صالحا يدعو له، ایک باپ یا ایک ماں اپنی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، جو اس کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کا کام کرے. اولاد ہی اپنے والدین کے لیے کچھ ایصال کر سکتی ہے،
کچھ دعائیں مغفرت کر سکتی ہے، ورنہ ایک دوسرے سے جو معاملہ آج کل ہو رہا ہے یہ اس کا کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ اب اولاد ہونے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب نکاح دراصل کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں۔ آج کل معاشرے کے اندر جو نکاح ہے، جو شادی بیاہ ہے، جو رسم و رواج ہے، وہ پورے غیر مذاہب سے، غیر اقوام سے ہم مسلمانوں نے لیے اور اپنی زندگی غیروں کے طریقے پہ ہم گزار رہے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں نکاح کے سلسلے میں، اور اس کا مقصد کیا ہے نکاح کا۔ دیکھیں، پہلے مقصد تو نکاح کا انسان کی پاک دامنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوان لوگو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، رواہ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، چاہے مرد ہو یا عورتیں، اگر آپ کے پاس نکاح کرنے کی کیپیسٹی ہے تو آپ لوگ ضرور ضرور نکاح کریں، اس لیے کہ نکاح کا مقصد انسان نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب انسان با مقصد طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، لازماً انسان بے نگاہی کرے گا اور زناکاری اور بدکاری اور بدفعلی کی طرف انسان اپنے آپ کو لے جائے گا۔ تو سب سے بڑی تباہ کاری اور حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور پھر دو الگ الگ جنس پیدا کیے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ہر عورت میں مرد کی خواہشات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اور ہر مرد میں عورت کی خواہشات جو ہے اس کے اندر رکھی ہوئی۔ اور پھر کہا کہ جب وہ ایک نکاح کے بندھن میں جب جم جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ اور اللہ رب العزت رحمت ان میں اتارتے ہیں، ایک مودت ان میں پیدا ہوتی ہے کہ ایک الگ خاندان سے کوئی لڑکا ہے، ایک الگ خاندان کی کوئی بچی ہے، جب وہ ملتے ہیں ایک رحمت اس طریقے سے چھا جاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے جیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مرتا ہے، اس کی عزت کے لیے اپنی عزت کو لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں ایک انسان ایک بیوی کے لیے کرتا ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ یہ رحمت و مودت یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ تو نکاح کا مقصد انسان کی عفت و پاک دامنی ہے۔ دوسرا نکاح کا مقصد جو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے لیے ہمیں نکاح کرنا ہے۔ بہت بڑا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس دنیا کو، اس کائنات کو چلایا ہے، ایک ماں باپ کے ذریعے سے جو ہے چلایا ہے کہ انسان نکاح کرے گا، ان سے اولادیں پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے قیامت تک اللہ رب العزت اپنی اس جو ہے وہ کائنات کو وجود میں لائے گا۔ اس کائنات کے وجود میں لانے کے لیے ہمیں نکاح کرنا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے۔ اگر کسی بندے کا مقصد اولاد پیدا کرنا نہیں ہے تو قرآنی مقصد سے اس کی نیت ہٹی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان نکاح کرنے کا ارادہ کرے کیا چیزیں اس کے درپیش ہوتی ہیں، کیا چیلنجز اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ہر لڑکا اور لڑکی کو نکاح کرنے سے پہلے ایک نیت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نیت یہ ہے کہ آنے والی جو نسل ہے جو میرے نام سے چلے گی، میرے خون سے چلے گی، میرے خاندان سے چلے گی، اس کے لیے بہترین معیار کی لڑکی کا انتخاب کرنا ایک لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم نکاح کر رہے ہیں اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اور حضور نے بھی اس کو بتایا ہے، جس کو میں ابھی ذکر کروں گا اس حدیث کو۔ پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے 25-30 سال میں آج کے دور میں، مرتا ہے 60 سال میں۔ بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں صرف 20 سے 25 سال کے درمیان کی زندگی۔ 30 میں نکاح کرتا ہے تو 60 میں مرتا ہے، 30 سال کی زندگی، مگر 60 سال کا بندہ میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ 50 کے بعد وہ انسان 20 سال کی اس کی زندگی ہے صرف جو اس کی خواہش پہ چلتی ہے۔ آج کے حالات پہ کہہ رہا ہوں، 20 سے 25 سال میری زندگی گزار کے میں جانوروں کی طرح اگر مر جاتا ہوں، میری آنے والی نسل جو میرے خون سے بنے گی، جو میرے نام سے چلے گی، جس پر میرا خاندان کا نام جس پہ چسپا کیا جائے گا، اس کے لیے میں عورت کیسی مجھے ڈھونڈنی چاہیے۔ ہر عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے مرد سے میرا نکاح ہو جس سے میری کائنات، میری جو نسل جو چلے گی،
کیا وہ ایسا رسپیکٹیبل انسان، کیا وہ نالجبل انسان، کیا وہ علم والا انسان، بس کچھ بھی ہے مجھے وقت سے وہ کھانا دے دے، کپڑے دے دے، گولڈ دے دے۔ ہر عورت آج کی یہ سوچ رہی ہے کہ پیسہ کیسا ہے، ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں لڑکے کے پاس پیسہ ہی نہیں پیسہ، مگر ایک عورت یہ نہیں سوچتی ہے، ایک لڑکی کے دماغ میں یہ کہیں تصور نہیں ہوتا ہے جس بندے سے میرا نکاح ہوگا کیا وہ میری آنے والی نسل کا باپ کہلانے کا لائق بھی ہے نہیں، کیا اس کے بعد اتنا علم ہے، اتنا نالج ہے جسے وہ سمجھ سکے کہ میں ایک باپ بن رہا ہوں، میں ایک دادا بنوں گا، پردادا، اور نسلیں میرے نام سے چلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دونوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور نہیں ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جس کو اپنی نسل کی کوئی فکر ہی نہ ہو، ایسے پیرنٹ سے کیسا معاشرہ وجود میں آئے گا؟ آج جو معاشرے ہیں وہ اسی کی جو ہے وہ مثال ہے۔ آج جو رویا جا رہا ہے، آج جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ایسی، ہماری فلاں ایسی، ہمارے فلاں وہ، اس وجہ سے کہ جب میرج ہوا تھا، جب نکاح ہوا تھا، اس وقت میں نہ میاں نہ بیوی دونوں کے ذہن و دماغ کے اندر آنے والے فیوچر کا، مستقبل کا کوئی خاکہ ہی نہیں تھا، کوئی ایڈوانس پلاننگ ہی نہیں تھی ان کے پاس۔ پہلا مقصد میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ آنے والی نسل کے لیے انسان کو نیت کرنا چاہیے کہ میری جو اولاد ہوگی اس کے لیے بہترین ماں کا کردار نبھانے والی عورت میں مارکیٹ میں تلاش کروں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نکاح کرتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو انسان اپنے سامنے رکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ لمالھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے مال، آج بھی وہی حال چل رہا ہے۔ لڑکی کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، لڑکی گورنمنٹ سرونٹ ہے نہیں ہے، لڑکی جاب والی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو لڑکی کے باپ کی پراپرٹی کتنی ہے، یہ لڑکے کے گھر والوں کی سوچ میں بنا ہوا رہتا ہے۔ لڑکے کی سوچ، لڑکے کی ماں کی سوچ، لڑکے کے چچا اور پورے خاندان کی سوچ، اس بھیک منگے خاندان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کے پاس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 1400 سال پہلے ہم سب کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نکاح صرف پیسوں کو دیکھ کے کرتا ہے، مال۔ دوسرا فرمایا ولی جمالھا، اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کی چمڑی دیکھتا ہے، کلر کیسا ہے، باقی اس کا بیک گراؤنڈ کیسے ہو، اس کے اخلاق کیسے ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے پورے خاندان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سسر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری بہو کو کوئی لوگ دیکھے تو ہاں کتنی اچھی لایا ہے، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے گورا چمڑا جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ ساس کی نیت یہی ہوتی ہے، لے کے گھومتی ہے ہر جگہ کہ میں نے ایسی بہو لائی ہے جو گوری ہے اور لمبی ہے۔ شوہر کی نیت اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کو دکھاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے میں نے اتنی اچھی لڑکی سے میں نے شادی کی ہے میری، اور اس کی بیوی کو اپنا نقاب نہیں پہناتا ہے، وہ لوگوں میں فخر کرتا ہے کہ میری بیوی بڑی گوری ہے اور لمبی ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے، کیا یہ انسان کے کام ہے جو انسان کر رہے ہیں آج؟ یہ بے حیائی اور یہ زناکاری کے جو راستے کھل رہے ہیں، یہ حضور نے فرمایا کہ انسان صرف خوبصورتی کو دیکھے گا، عورت کو۔ تیسرے خاندان ولی حسبھا، خاندان، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے خاندان ہیں جو کنورٹیڈ ہیں اسلام میں، پہلے ہندو تھے مگر ہندوتوا ان کے اندر سے ابھی تک بھی نہیں گیا اور نسل در نسل چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ خاص کر ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی حالت ہے۔ لڑکی کیسی بھی ہو چلے گا، خاندانی ہونا چاہیے، فلاں خاندان کی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ حضور کہہ رہے ہیں یہ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ولی دینھا، جو لڑکی کی دینداری کو سامنے رکھ کر کے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اختیار ابو ہریرہ دینداری کو کرو کامیاب بنو گے۔ فاظفر، کامیابی، انسان کی کامیابی دینداری کے سلیکشن میں۔ مال ایک وقت آئے گا میرے دوستو ختم ہو سکتا ہے، خوبصورتی ایک ہفتے کی بخار میں جھڑ سکتی ہے، خاندان انسان کا تباہ ہو سکتا ہے، دینداری نہ دنیا میں کبھی ختم ہوتی ہے نہ آخرت میں کبھی ختم ہوتی ہے، کامیابی اسی سے ملے گی۔ اس کے لیے ہر لڑکا و لڑکی کی نیت کہ میری آنے والی نسل کی ماں بننے کی اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ ہر لڑکی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس میں میری آنے والی نسل کے باپ بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب لڑکا کما تو رہا ہے، اس کو رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں ہے، پاکی صفائی کے طریقے پتہ نہیں ہے۔ آج یہ لڑکوں کے حالات ہیں ہمارے،
شادی کے دن دوست بتاتے ہیں یہ ایسے بال صاف کر، ایسا غسل کر، یہ کر۔ اس بے وقوف کو 25 سال میں اس کو غسل لینا پتہ نہیں ہے، اب وہ عورت کے ساتھ میں زندگی کر کے نسل کون سی بنائے گا؟ ذرا سوچے آپ۔ الفاظ تلخ ہے مگر حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے طہارت کیا چیز ہے، ماہواری کیا چیز ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس کے اندر حکم دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے رسول اللہ تم سے لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ بتا دیجئے کہ حیض میں لوگوں کو بچنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ آدمی کی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، بچے بینگے پیدا ہو رہے ہیں، اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ان حیض کی برکتیں ہیں جو انسان کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے انسان کر رہا ہے۔ اللہ کسی کو اندھا پیدا کرنا نہیں چاہتے، کسی بچے کو لنگڑا اور للہ بنانا نہیں چاہتے۔ یہ ان کی حرام کاریاں ہیں پیرنٹس کی، جس کے بھگتان اس کے اولاد بھگت رہی ہے، نسلوں تک وہ انسان پہچانا جائے گا۔ پتہ ہی نہیں دونوں کو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک انسان 2 ویلر چلانا چاہتا ہے، اس کے لیے کتنے دن تک جو ہے وہ سیکھنے کی پریکٹس کرتا ہے، اس کے RTO کے رولز اور ریگولیشنز معلوم کرتا ہے، سائیڈ انڈیکیٹر کب لگایا جائے گا، بریک کب لگایا جائے گا، ہارن کب دبایا جائے گا، نو انٹری کس چیز کو بولی جاتی ہے۔ ایک 2 ویلر کے لیے بھی انسان کے لیے بہت سارے جو ہے وہ قانون بنائے جاتے ہیں جس کو انسان سیکھ کے ایک گاڑی چلاتا ہے۔ ایک ضرورت کے تحت گاڑی انسان چلانے کے لیے اتنے رولز اور ریگولیشن کو معلوم کرتا ہے۔ لائف ٹائم کی گاڑی جس کے ساتھ چلنی ہے، لائف پارٹنر جسے کہا گیا ہے، رفیق حیات جسے کہا گیا ہے، اس کے ساتھ پوری زندگی چلنی ہے، ایک بستر میں، ایک چھت میں، ایک ہر خوشی میں ساتھ، ہر غم میں ساتھ، ہر جنازوں میں شرکت، بچے انہی سے پیدا ہوں گے، کھانا انہی کو ساتھ میں کھانا ہے۔ ایک ایسے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے جس کی زندگی کے رولز اور ریگولیشنز کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ لازماً وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوگی، طلاق کے معاملات پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کو ایڈجسٹمنٹ انسان نہیں کر پائے گا، بچے پیدا ہوں گے تو یہ ماں باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں بنیں گے، آگے چل کے یہی بچے اپنے والدین کی کوئی رسپیکٹ اور عزت نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جانوروں کی زندگی گزاری۔ ایک جانور بھی ہے، کتا ہی دیکھیے، کتا اپنی کتیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کتیا دن بھر محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، محبت سے انہیں اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے، کوئی اس کے بچے کو چھیڑتا ہے تو کاٹ کے کھاتی ہے اس کو۔ انسان بھی کر رہا ہے، تو فرق کیا ہے اس کتیا میں اور اس انسان میں؟ فرق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے کہ ہمیں نسل بنانے کے اللہ نے اتارا ہے کہ میں میرے خاندان سے قیامت کے دن پہچانا جاؤں گا۔ ایسا نہیں میرے دوستوں میں نے 20-25 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری اور کھا پی کے مر کے چلا گیا، قیامت کے دن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہر انسان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ کیا کام کیے گئے؟ اس کے لیے اس بات کے دلیل کے طور پیش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 114 سورتیں نازل فرمائی، اور وہ رب کریم جو خالق کائنات ہے، جو مالک الملک ہے، عزتوں اور ذلتوں کا جو بادشاہ ہے، اس نے اپنی آخری دنیا کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، 114 سورتیں اتاری۔ ان 114 سورتوں میں عظیم المرتبت سورۃ النساء اتاری۔ ہر ایک سورت کا ایک نام ہے، ہر سورت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ سورۃ النساء اس کے معنی ہیں عورتوں کے۔ اب اندازہ کریں کہ جس خالق کائنات نے 114 سورتوں میں اتنی عظیم سورت قرآن مجید کی جو مدینہ المنورہ میں اتاری گئی، اس سورت کا نام سلیکٹ کیا النساء، وومنس، لیڈیز، عورتیں۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، دنیا کی آخری کتاب آخری نبی پر اتاری اللہ تعالیٰ نے، اور بڑا چیپٹر لکھا، چھوٹا بھی نہیں، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، سیکنڈ نمبر پہ آل عمران، اور احکام کے اعتبار سے پورے 114 سورتوں میں ٹاپ لیول کی اگر کوئی سورت ہے سورۃ النساء۔ سورۃ البقرہ مکہ میں اتاری جاتی ہے آدھا حصہ، آل عمران کا تعلق مکہ سے ہے اور سورۃ النساء کا تعلق مدینہ سے ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے ہم سب لوگوں سے اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا اس کتاب میں۔
تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نام عورتیں کیوں رکھی؟ معلوم یہ ہوا کہ میرج، بیفور میرج کیا کام ہوگا، آفٹر میرج کیا کام ہوگا، بیفور ڈیتھ کیا ہوگا، آفٹر ڈیتھ کیا کام ہوں گے، مال کیسے کمایا جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا، وراثت کیا ہوگی، قتل کے کیا پلاننگ ہوگی، سارے کے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ایک عورتوں سے متعلق مسائل کو، نکاح، طلاق، عتاق، سارے کی ساری سورۃ النساء میں اتاری۔ اب اس بات کو لے کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر لڑکے کو نکاح سے پہلے کمپلسری، اگر مجھے فتوے کا اگر حکم دیا جائے تو میں کہوں گا آج کے دور میں واجب، بلکہ جو انسان نے سورۃ النساء نہیں پڑھی اس کو نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جو احکام اللہ نے دیا وہ کبھی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، کسی لڑکی کو حق نہیں ہے کہ وہ سورۃ النساء نہیں پڑھ رہی ہے اور اپنی زندگی سنبھالنے کے لیے کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ آج جتنے ہمارے معاشرے کے مردوں کو دیکھیں، نیولی میرج والوں کو بھی دیکھیں یا جو ہے اولڈ لوگوں کو بھی دیکھیں، سورۃ النساء پتہ نہیں ہے۔ بتائیے کیا انہوں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہوگا جس نے سورۃ النساء نہیں پڑھی؟ پونا پارے کی، بلکہ سوا پارے کے قریب کی جو ہے وہ ایک سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات سمجھائی۔ اتنی پیاری نماز ہے، اتنا پیارا حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے ڈیٹیلنگ کبھی نہیں کی قرآن میں، کبھی ڈیٹیلنگ نہیں کی۔ اجمالی طور پہ حکم دیا، شارٹ میں کہا نماز پڑھو، شارٹ میں کہا زکوٰۃ دو، اتم الحج، 5 دن حج چلتا ہے، ایک لفظ میں ایک چھوٹے سینٹنس میں کمپلیٹ کیا، حج کمپلیٹ کرو۔ مگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوا پارے کی ایک صورت نکال کر کے، اتار کر کے ایک ایک میسج دیا کہ ایسے زندگی گزار۔ حتیٰ کہ میں آپ کو اگر بتا دوں، وہ وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہو تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، 5 طریقے کی ایک آیت اتار دی۔ پہلے ایسا رہو، پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو۔ اتنی پیاری چیزیں اللہ رب العزت جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، اور ہم نے سب کچھ سیکھ لیا میرے دوستو۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، ہر مولانا کا بیان ہم نے چھان مار لیا، سمجھ رہے ہیں ہم دیندار بن گئے، ہمیں ممبر پہ بٹھا کے جو ہے کچھ بیانات ٹھکوا دیے ہم سے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہو گئے۔ کسی اچھے داڑھی اور جبے والے سے پوچھو سورۃ النساء کبھی پڑھی ہے؟ جس انسان نے سورۃ النساء نہیں پڑھی وہ کہاں سے دیندار ہے، ذرا بتائیے میرے کو۔ شادی کر رہا ہے، لازم ایسا داڑھی جبے والا انسان بیوی کو مارے گا۔ میں آپ کو بات بتا دوں، میں ایک مفتی اور قاضی ہونے کے اعتبار سے ہزاروں کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، جتنے جن کا بیس جن کا دیندار ہے، سب سے زیادہ بیوی کو مارنے والے آج مارکیٹ میں وہی لوگ۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں ان باتوں کو۔ ایک صاحب آئے میرے پاس میں، میرے بہت گہرے دوست ہیں، بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کہا کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے اور فلاں ہے اور فلاں جماعت سے وابستہ ہے اور یوں ہے، داڑھی پہ جبہ پہ مت دو۔ بولا بیٹی اگر اپنی بیٹی کو پٹوانا چاہتے ہو تو پھر شادی کرو، اس لیے کہ بیس ہے، دینداری نہیں ہے اس لڑکے کے پاس، بیس دکھ رہا ہے، دینداری نہیں۔ بعد میں شادی تو ہو گئی ان کی۔ جو لڑکے کی مار دیکھ کر کے وہ پیرنٹس آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے صحیح بات کی تھی، طلاق لینا چاہتے ہیں۔ میں کہ لڑکی کی تو زندگی آپ پیرنٹس نے برباد کر دی، آپ نے بھیس کو دیکھا تھا، صرف داڑھی اور جبے کو دیکھا تھا، یہ بہت بعد میں دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں سلیکٹ کی، وہاں چاروں جگہ پہ تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا مارتے ہیں لوگ بیوی کو، عجیب قسم کے لوگ۔ ساس الگ مارتی ہے، سسر الگ مارتا ہے، شوہر رات دن مارتا ہے، شک کے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، شک کے اوپر مارا جا رہا ہے۔ یہ کوئی دینداری ہے؟ آئیے جب تک سورۃ النساء، میں نے کہا اس لڑکے سے کبھی سورۃ النساء پڑھی ہے؟ کہاں پہ قرآن میں پتہ ہے تمہیں؟ بہت دیندار بننے کا ڈھونگ کرتا ہے، ممبر پہ بیان ہو رہے تیرے، اچھی بات ہے، سورۃ النساء کون سے پارے میں پتہ ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رات و دن ہم مفتی بنے ہیں تو ایسے ہم باہر سے اٹھ کے نہیں آئے، اسی معاشرے سے پن پہ بڑے ہیں، سب حالات ہمیں پتہ ہے کہ کون دیندار ہے اور کون نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ مارے گا، حرام ہے بیوی کو مارنا قرآن مجید کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بخشی ہے ایسے انسان پہ جو بیوی کو مارتا ہے، کیونکہ سورۃ النساء پڑھا ہی نہیں ہے۔ بچے پیرنٹس کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے بھائی بہنوں میں، کیوں؟ سورۃ النساء پڑھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میتھمیٹکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہ میتھمیٹکس ہے، میتھ سے سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔
کہ باپ مرے گا تو یہ بیٹے کو اتنا دو، یہ بیٹی کو اتنا دو، ماں مرے گی تو اتنا دو، شوہر مرے گا تو بیوی کو اتنا دو، بیوی مرے گی تو شوہر کو اتنا دو۔ آج بیوی مرتی ہے، پورے کے پورے مال جو ہے وہ شوہر ہڑپ کر دیں گے، میری بیوی تھی، رائٹ نہیں ہے اس کو پورا کے پورا لینے کا، بالکل بھی رائٹ نہیں۔ آج کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، قیامت کے دور وہ ہوگا ہر گھر گھر ظلم ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا کیسے ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ مارکیٹ جو آج ہم نے سجا رکھا ہے نا گھروں میں، ہر ایک بندہ ظالم بن رہا ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف، مقصد سمجھ میں آ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ نسل پیدا کرنی ہے ہمیں، اور اس نسل کے بہترین حقدار ہمیں بننا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت نکاح سے ہوگی۔ نمبر 3، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر چوتھے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس ایک بیوی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، قرآن حدیث کا آرڈر سنا رہا ہوں میں، اگر آپ کے پاس میں ایک بیوی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کیپیسٹی نہیں ہے مہر دینے کی، گھر دینے کی، اسے کپڑا دینے کی، اس کو اچھا کھلانے کی، تو کیا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھ رکھ کر کے زندگی گزارو، نکاح مت کرو۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول بول کر، بھئی لڑکا تو بہت بھاری ہے، ایسا کماتا ہے لڑکا، ویسا کماتا ہے، دوسروں کی پراپرٹی، چچاؤں کی پراپرٹی دکھائی جاتی ہے، ماموں کی پراپرٹی دکھا کے ایک باپ سے اس کے لخت جگر کو چھین کے دھوکے کے ساتھ لایا جاتا ہے اس کو۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، روزے رکھ، کہیں تو زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، روزے رکھ کے اپنی خواہش کو مار، کمزور بن کے زندگی گزار، مگر کسی لڑکی سے نکاح مت کر۔ یہ تو چند مقاصد تھے، اب آگے کی بات دیکھیں۔ اب نکاح کیا کیسے جائے گا؟ حضور نے کیا کہا ہے ہمارے لیے؟ نکاح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو کہ نکاح ہو رہا ہے، وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کی جگہ بتائی کہ اس کو مسجدوں میں ادا کرو، مسجدوں کی جگہ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ یہاں وہاں کرو۔ نمبر 1 کہ نکاح کا اعلان کرو۔ اب اعلان کا طریقہ مسجد میں نکاح کا طریقہ یہ ہے، ظہر جمعہ کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا عصر ہے، جو بھی ہے، اس وقت میں اعلان ہوگا کہ میری بیٹی کا اس وقت میں نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں، ختم ہوگی بات۔ اب نکاح پڑھایا جائے گا، امام پڑھائیں یا کوئی بھی پڑھائیں، مہر طے ہو، اب معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ لڑکی کا باپ ولی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گمراہیاں کہاں سے پھیلتی ہیں۔ اب وہاں پہ جو رجسٹر لے کے جماعت کے لوگ، داڑھی جبے والے ہی لوگ رجسٹر لے کے عورتوں کے ہزاروں کی بھیڑ میں جا کے سگنیچر مارنے جاتے ہیں۔ کس نے رائٹ دیا ان کو؟ یہ کون کہا کہ اس طریقے سے کام کرنے سے نکاح ہوگا؟ لڑکی کا باپ بیٹھا ہے مسجد میں، اس نے 25 سال لڑکی کو پال پوس کے وہ نکاح کرنے کے لیے آیا ہے، مسجد کے ممبران جا کے رجسٹر لے کے، ارے نہیں لڑکی کا میں چاچا ہوں، لڑکی کے ماموں ہوں، لیکن پورے خاندان وہ جو بیٹھی ہوئی ساری عورتیں تو تیری چاچی اور بھابھی نہیں۔ عورتوں میں گھس کے سگنیچر، مسجد میں بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، صاحب کیوں ویٹ ہو رہا ہے؟ سگنیچر لانے جا رہے ہیں۔ پورے 1 مہینے سے تیاری ہوتی ہے، کپڑے پہن کے دلہن تیار ہے، دولہا جو ہے وہ پہن کے تیار ہے، نکاح پڑھانے کے ٹائم رجسٹر لے کے گھومتے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی، رائٹ نہیں کسی کو بھی نکاح کے اندر جا کے رجسٹر کے سگنیچر۔ باپ ذمہ دار ہے، باپ ولی ہے، اس نے کہہ دیا میرے بیٹی کا نکاح ہو، کوئی سگنیچر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شادی شدہ عورت سے کہا گیا کہ جب ایک مرتبہ شادی ہو کے ٹوٹ جائے یا طلاق ہو جائے یا بیوہ کے بعد وہ اگر میرج کرنا چاہے، اس کو تو باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ اسلام کو تو سمجھے میرے دوستوں۔ اب آتا ہے پہلا مرتبہ لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ۔ اب دیکھیے تباہ کاریاں ہمارے معاشرے میں کہاں سے ہو رہی۔ ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے اجازت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نظر تمہارے لیے جائز ہے، کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، لڑکی اندھی تھی، لڑکی بہری تھی، کچھ تھا، اور تم نے نکاح کر کے کوئی پریشانی تو مول نہیں لی۔ ایک جو ہے نگاہ اجازت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، بات کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ بات کر سکتے ہیں لڑکی سے۔ مگر کون جس کو نکاح کرنا ہے وہ اب آیا ہوا کہ یہ خالہ کے بیٹے، یہ ماموں کے بیٹے، وہ گاڑی کا ڈرائیور اور فلاں 25 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک لڑکی کو بیچ میں جو ہے وہ بٹھاتے ہیں۔ کون سا حلال کام کر رہے ہیں آپ؟ جتنے لوگوں نے لڑکی کو گھور گھور کے دیکھا ہے، سب کے اوپر نگاہ کے زنا کا تو جو ہے وہ گناہ ان کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ حضور نے فرمایا ان العینان تزنیان، آنکھوں کا الگ سے زنا ہوتا ہے۔ اب جس نے جو سوچا اس لڑکی کو دیکھ کے وہ گناہ ان کے نام اعمال میں ایٹومیٹکلی داخل ہو گیا۔ حلال نہیں ہے کسی کو دیکھنا، سگے بھائی کو بھی دیکھنا حلال نہیں ہے،
نکاح مجھے کرنا ہے اور میرے بھائی آگے بیٹھ کے اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، حرام کام ہو رہا ہے دیکھنے سے وقت سے لے کر کے. تو باہر خالہ اور پھوپھو کے بیٹے تو بہت دور کی بات، سگا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا، سسر کو بھی اجازت نہیں ہے دیکھنے کی. نکاح بیٹے کا ہو رہا ہے، باپ کا نہیں، یہ جا کے دیکھ رہا ہے پورا کے پورا. ہاں ایسا سسر ہے جس کی بالکل ہیجانی کیفیت ختم، 60 70 80 سال پہ پہنچ گیا، بوڑھا آدمی ہے اور ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کسی حد تک، ورنہ سسر کو اجازت ہی نہیں بہو کو دیکھنے کی. سورہ نساء اسی لیے کہتے ہیں ہم پڑھو. اب یہاں سسر مارتا ہے بہو کو، دیندار گھر ہے، سسر مارتا ہے بہو کو. ارے تجھے کیا رائٹ ہے کہ تو بہو پہ ہاتھ اٹھائے؟ تجھے تو دیکھنا جائز نہیں اسلام کے اندر. میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں میرے دوستو، اگر کسی سسر نے اپنی بہو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہیں گندی نگاہ سوچ لی، اسی وقت نکاح ٹوٹ چکا ہے اس بہو کا اپنے بیٹے کے ساتھ. نکاح حرام اور دوبارہ ملنے کی کوئی شرعی اجازت بھی نہیں ہے. اتنا احتیاط اسلام نے دیا، اس لیے کہہ رہے ہیں سورہ نساء پڑھو. اس بیچارے کو بیان تو پتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، مگر زندگی گزارنے کا نالج کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسا معاشرے کے اندر وہ نسل پیدا ہوگی؟ پھر کیا کرے گا؟ جس کو پردہ وہ سمجھے گا اس پردے پہ مارے گا. اے باہر جھانکی، اے اس کے ساتھ گئی، گاڑی پہ جا رہا ہے ایک جبے والا انسان، اب بیوی نے مڑ کے کسی کو دیکھا تو راستے پہ مارنے شروع کیا. دیکھا کیوں؟ یہ ایک عجیب جانوروں کی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے الٹا تھی. آپ جاگنگ کو اپنے ساتھ اپنے بیگم کو لے کے جاتے تھے، جاگنگ کرتے تھے اللہ کے نبی، بیگم ساتھ میں، رننگ کرتے تھے اللہ کے نبی، بیگم ساتھ میں، کرتب دکھایا جاتا تھا بیگم ساتھ میں ہوتی تھی، جنگ میں جاتے تھے بیگم ساتھ میں ہوتی تھی. محبت ایسی. حضرت عائشہ ایک مرتبہ نلی چوس رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، نلی آئی، نلی چوس رہی تھی. حضور گھر کے اندر آئے، سلام کر کے کہا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ نلی چوس رہی. لاؤ، اور خود جو ہے اس نلی کو چوسا. یعنی حضرت عائشہ کی تھوک سے جو لگی ہوئی نلی اپنے منہ میں ڈال کے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ میرے شوہر کی محبت تھی. کیا کبھی سنت کو زندہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں آئے اور کہا عائشہ پانی لاؤ. تو مٹی کے پیالے ہوتے تھے، پیالہ بھر کر کے لایا، کہا عائشہ پہلے تم پیو. حضرت عائشہ نے پیا تو ہونٹ کے نشان آئے تھے، کہا کہ تمہارے ہونٹ کے نشان یہاں ہیں، میں ان پہ ہونٹ رکھ کر کے اپنا پانی پیتا ہوں. یہ محبت. کبھی زندگی میں حضور نے اپنی بیویوں کو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج ایک انسان ایک جانور کو بھی مارنے سے ڈرتا ہے. ایک بھینس والا اپنی بھینس کو نہیں مارے گا، ایک کتا پالنے والا اپنے کتے کو نہیں مارے گا، مگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس سے بھی زیادہ مارتا ہے. اس کے بعد لکڑیاں ٹوٹتی ہیں، بیٹ و اسٹامپ ٹوٹ جاتے ہیں گھر کے، اور مل کے مارتے ہیں پورے گھرانے کے لوگ. یہ جانوروں کی لائف سے نسل کبھی نہیں بنے گی. اس کے لیے جہاں سے شروعات ہوتی ہے دیکھنے کی، دیکھنا صرف شوہر کو حلال ہے جسے نکاح کرنا. ساتھ میں اس کی بہنیں ہیں، ماں ہیں، عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہ پوچھے گی. یہ اس کو جو چاہیے اپنے معاشرے کے لیے. اگر سورہ نساء پڑھی ہے تو وہ کنڈیشن کرے کہ سورہ نساء پڑھنا چاہیے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے زندگی مل کے کرنا ہے. اور کچھ جو چیزیں اس کی خواہش کے وہ پوچھ سکتا ہے. لڑکی کو بھی اجازت ہے وہ ایک نظر دیکھ سکتی ہے. یہاں ایسا بٹھا دیتے ہیں ڈر کے 25 مرد بیٹھے ہیں، ایک لڑکی بیچ میں بیٹھی ہے، کانپتی ہے وہ ڈر کی وجہ سے. یہ دیکھ بھی نہیں پاتی کون سا کالا لڑکا ہے، کیسا لڑکا ہے. اس کی خواہش کبھی پوچھی نہیں جاتی معاشرے میں. باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو پوچھے، بیٹا دیکھو شوہر اس طریقے کا ہے، تمہیں پسند ہے؟ لڑکا ایسا ہے تم پسند کر سکتی ہو؟ لڑکی کہے ابا مجھے پسند نہیں ہے، باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے. لڑکی کی اجازت لینا باپ کی ذمہ داری ہے. کھانا بچہ کھاتا ہے ہوٹل پہ تو باپ پوچھتا ہے اس کو، بیٹے تم بریانی کھاؤ گے یا چاول کھاؤ گے یا روٹی کھاؤ گے؟ اس کے بعد آرڈر دیتا ہے. ایک وقت کے کھانے کے لیے باپ اپنی بیٹی کی خواہش پوچھتا ہے. زندگی بھر اس کے خواہش کے بغیر خلاف اگر کہیں پہ نکاح کرے گا، زندگی بھر لڑکی روتے رہے گی، کچھ کہہ نہیں پائے گی. اس کے لیے باپ کی ذمہ داری. بیٹے کو محبت کے ساتھ، بیٹی دیکھو وہ لڑکا ایسا ہے، تمہیں پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی رشتہ نہیں کرنا. بیٹا تم پسند ہے؟ اس کی لڑکی کی پسند باپ کی ذمہ داری کی پوچھ کے جو ہے نکاح کیا جائے. نابالغ لڑکی کے لیے باپ ڈائریکٹ کر سکتا ہے. بالغ لڑکی اس کے اوپر اسلام عائد ہو چکا ہے، وہ خود مالک ہے ہر چیز کی. روزہ اس پہ فرض، حج اس پہ فرض، نماز اس پہ فرض. لڑکی کی چوائس بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. آج معاشرے میں لڑکوں کو تو دکھایا جاتا ہے مگر لڑکیوں کی کوئی خواہش نہیں پوچھی جاتی. اب بات چیت ہو گئی. دوسرا کام کیا کہا گیا؟ عقد کہا گیا. عقد یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ نکاح کی بات کرے. نکاح میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایجاب و قبول.
ایجاب چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، قبول چاہے لڑکا کرے لڑکی کرے، ہمارے صرف لڑکا ہی قبول کرتا ہے۔ جو فرسٹ ایجاب کرتا ہے سیکنڈ والا پارٹی اس کو قبول کرتا ہے۔ میرج از دا کانٹریکٹ، جیسے ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، عربی میں نکاح کو بھی ایک کانٹریکٹ، زندگی گزارنے کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ چلنے کا ایک کانٹریکٹ ہے۔ وہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے اور لڑکے نے کہا میں نے اس کو قبول کر لیا، دو گواہ مسلمان ہونے ضروری ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ یا لڑکے نے یہ بات کی اور لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، دو گواہ ہیں، دو گواہوں کا ہونا واجب، مسلمان ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو۔ اگر دو گواہ نہیں ہیں تو نکاح منعقد کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ چھپے چھپے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، مگر نہیں، کمپلسری دو گواہ رکھے گئے تاکہ دھوکہ دے گا تو یہ دو گواہ حاضر ہو کے جواب دے سکے۔ دوسرا، مہر کی ادائیگی۔ بہت سارے لوگ خطبہ نکاح پڑھا کے کہتے ہیں یہ اتنے مہر کے عوض، لا حول ولا قوت، کیا لڑکی کا ریٹ لگا رہے ہیں، اس کے عوض نکاح کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، مہر اس کا حق ہے عورت کا۔ اب مہر کے بارے میں سنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اتنی زیادہ ہیں کہ مہر زیادہ دینا چاہیے بیگم کو، اس کا رائٹ ہے۔ اچھا، آج کل کے معاشرے میں لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو باپ لے کے جیب میں رکھ کے لیتا ہے، ویسے تو لڑکے آج کل مہر دیتے بھی نہیں ہیں، اور اگر لڑکی کو ملتا بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رائٹ ہے، وہ اٹھا کے اپنے ابا کو دے دیتی ہے۔ نہیں، مہر اس کا حق ہے۔ اب مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا فضول خرچی مت کرو، مہر زیادہ مت دو، ان کی باتیں مت سنیے آپ لوگ، شریعت کی بات نہیں ہے وہ۔ شریعت کی بات ہے کہ اتنا زیادہ دو عورتوں کو، عورت کہے کہ کتنا دیتے ہیں آپ مجھے، یہ ہونا چاہیے، لڑکی بولنا چاہیے مہر کتنا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بیان میں بول دیا مہر فاطمی دے دو، حضرت فاطمہ کا مہر۔ ارے کم سے کم یہ سوچیں حضرت فاطمہ کا زمانہ کیا تھا؟ آج سے 1400 ایئر بیفور کا زمانہ تھا۔ حالات اس وقت میں کیا تھے؟ داماد کون تھا؟ گھر کا ہی لڑکا تھا، لڑکی بھی گھر کی ہی تھی، فاطمہ بھی گھر کی تھی، علی بھی گھر کے تھے، دونوں کی پرورش حضور کرتے تھے۔ ایک چیز 1400 سال پہلے، چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے صاحب، میرے فاطمی دے، حضرت علی نے گولڈ دیا تھا، درہم کے سکے دیے تھے، آپ نے کتنا گولڈ دیا؟ پہلے نمبر پہ مہر دینے کا جو رائٹ ہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو، سیکنڈ نمبر پہ چاندی پہ ہو، اس لیے کہ وہ اپنے بعد رکھے گی، اس کا ریٹ بڑھتا رہے گا۔ اب مان ہی لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مہر 10 درہم تھا، آج کے زمانے میں اس کا ریٹ 98,700 روپیز ہوتا ہے، 1 لاکھ روپے سمتھنگ۔ یہ ادنا درجے کا مہر، اگر آپ حضرت فاطمہ والی بات کو پکڑتے ہیں 1 لاکھ روپے مہر دو لڑکی کو، کیا مہر دے رہے ہیں؟ 786 روپے، 786، 1101 روپیہ۔ یہ تو انسان بھیک بھی نہیں دیتا، ایک عورت کے ساتھ میرج کر رہا ہے، ایک باپ سے اس کی بیٹی کو نکال رہا ہے زندگی بھر کے لیے، اور اس کو دے رہا ہے 5000، 3000، 2000۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے پر مہر دینے کی طاقت نہیں ہے شادی مت کرو، مہر دینے کی طاقت ہے شادی کرو۔ مہر عورت جو مانگتی ہے وہ دینا چاہیے۔ عورت سے پوچھے ٹھیک ہے آپ سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا مہر کیا ہے؟ کہتی ہے 5 لاکھ روپے میرا مہر ہوگا۔ ایفرٹ کر سکتا ہے تو اس لڑکی سے میرج کرے۔ اب لڑکیوں کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، 5000 دے گا تو بھی رکھ کے لیتی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے۔ اب بہت سارے لوگ زندگی پر دیتے نہیں، مرنے کے ٹائم میں بولتے ہیں معاف کرا دیا اور وہ یہ کر دیا۔ معاف کبھی بھی نہیں ہوتا، لڑکی بولے تو بھی نہیں ہوتا۔ جس وقت میں نکاح کیا جا رہا ہے اس وقت میں وہ دے کر کے جو ہے مہر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، حضور نے پوچھا شادی ہوگی؟ کہاں جی ہوگی۔ مہر دیا، کہاں کہ گولڈ کیا، میں گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا، گولڈ دیا میں نے اس کا۔ کہاں ولیمہ ہوا؟ کہاں نہیں ہوا، ولیمہ کر لو۔ تو گولڈ دیا جانا معاشرے کا دل، کیونکہ آج آپ نے 1 تولہ دیا ہے فار ایگزامپل، آج 50,000 روپئے ہے، 10 سال کے بعد میں وہ 1 لاکھ روپئے اس کا ریٹ ہوگا، وہ لڑکی کا حق بڑھتا رہے گا۔ پہلے دے کم از کم آخری درجے میں کیش بھی دے رہے ہیں تو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو بھی معلوم ہونا چاہیے تمہارا رائٹ ہے۔ پہلا، اب سورہ نساء نہیں پڑھے گی عورت، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مہر میرا حق ہے، وہ حق لے۔ دوسرا، منگنی کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو بات کھل کے بتا دوں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس تحریک کو میں لے کر کے 5 سے 7 سال ہو گیا میں شروع کیا ہوں، اور ڈٹ کے کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا، اور مجھے عمل کرنے والے لوگ زیادہ کالج بیک گراؤنڈ کے لوگ
لڑکے اور لڑکیاں ملی جنہوں نے عمل کیا، مگر جو سمجھدار بیک گراؤنڈ تھے انہوں نے کبھی عمل نہیں کیا۔ میرا اگر مجھ سے پوچھیں آپ نے 7 سال جو کام کیا ہے، فیڈ بیک پیش کریں، آپ عمل کتنے لوگوں نے کیا؟ جو بالکل جو کسی جماعت میں نہیں ہیں، بالکل خالی لوگ ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کے اوپر بات کا اثر اتنا اچھا ہوا، ان لوگوں نے جو ہے نا صحیح نکاح کیا۔ اور جو لوگ جن کو دیندار سمجھ کے ہم نے کہا، انہوں نے زیادہ کر کے دکھایا مگر انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا۔ یہ میرا فیڈ بیک دے رہا ہوں۔ اب بہرحال منگنی، یہ لفظ منگنی، بات ختم کر رہا ہوں۔ منگنی جو ہے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کا۔ منگنا جو ہے نا یہ ہندوؤں سے آیا لفظ، سنسکرت میں آیا۔ اردو میں منگنی آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو کوئی نہیں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کبھی حضور نے منگنی کی، وہ 11 شادیاں کی، حضرت فاطمہ کے مہر کی بات تو کرتے ہو، منگنی کی بات کبھی کی؟ حضرت فاطمہ نے کبھی منگنی کی تھی؟ اور صحابہ نے کبھی منگنی کی ہو؟ منگنی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک باپ بیچارہ 20 سال سے لڑکی کو اپنا خون دے کے جسے پالا پوسا، آج جو گھر سے ودا ہونے والی ہے کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ چلیے غیر تو کر رہے تھے، وہ چیز ہم میں آ کے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے جب گئے 50 لوگ گئے، سب نے کھانا کھا کے آئے۔ پھر کہا کہ نہیں اور تھوڑے خاندان کے لوگ بچے ہیں اور آ رہے ہیں اتنے لوگ، اور جا کے دیکھا، 4 بار جا کے دیکھ کے کھانا کھا کے آ گئے۔ اس کے بعد کہا منگنی، اور منگنی میں بھیک مانگتے ہیں لڑکے والے لوگ، ہمارے 200 لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے۔ ایسے بھکاریوں کو مت دو اپنی بیٹیاں۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے ہیرا ہے، ایک غریب کی بیٹی بھی اس کے لیے ہیرا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ او ترک ولدا صالحا، آپ کے مرنے کے بعد یہی بیٹی آپ کو لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے بھک منگوں کو مت دو بیٹیاں، جو منگنی کر کے کہتے ہیں اتنا کھانا دو، اور پھر ہال بک کراتے ہیں اس لڑکے کے باپ سے، اور پھر کیا کیا تماشا ہوتا ہے۔ یہ سب حرام۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، منگنی ہو گئی، جس نے بھی کیا ہوگا ہو گئی منگنی، 1 سال تک شادی نہیں کی، 1 سال کے بعد 2024 میں شادی رکھی، لڑکا لڑکی ملتے رہے۔ میں سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، لڑکا لڑکی ملتے رہے، بلکہ ماں بلاتی ہے آگے، ان کا فون آئے، دیکھ یہ ابھی بنا نہیں ان کا، مگر یہ گھنٹوں سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کالنگ کر رہی ہے، ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا رہی ہے۔ اور منگنی میں کیا کر رہے ہیں بتائیے، لڑکا لڑکی کو یہاں بٹھا رہے ہیں، سارے نمازی اور دیندار لوگ ایسا ہزاروں کی تعداد میں ایک زنا کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نکاح نہیں ہوا ہے، بٹھایا بازو میں، انگٹھی پہنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ میرے کو سوال کرو، میرے اوپر لے کے بولتا ہوں، میں نے کسی لڑکی سے نکاح نہیں کیا، اس کو میرے بازو میں بٹھا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں انگٹھی دے رہا ہوں، میرا کرنا جائز ہے؟ بوٹ سے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے آپ میرے کو؟ مفتی ہو کے سالا تم کسی لڑکی کو بازو میں بٹھا کے انگٹھی پہناتے ہو؟ بولو جائز ہے؟ آپ کیے تو جائز؟ ارے ذرا بولو۔ اچھا میں نے کیا کیا، ایک لڑکی کو بول دیا میں 2025 میں تیرے سے شادی کرتا ہوں، رات دن ویڈیو کالنگ کر رہا ہوں، ہوٹل پہ کھانے پہ لے کے جا رہا ہوں، کوئی میرے کو پوچھا مفتی صاحب کیوں لے کے گئے؟ منگنی کرے سو۔ ہاں اچھا لے کے، ارے حرام ہے، وہ لڑکی سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب ماں زنا میں شریک، باپ زنا میں شریک، منگنی میں جتنے لوگ جا کے زنا کا کھانا کھا کے آئے ہیں سب کے سب شریک۔ حدیث بول رہا ہوں، زنا مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتا ہے، پیر زنا کرتے ہیں، اس کے بعد شرمگاہ سکہ مارتی ہے اس کے۔ حدیث ہم کیا سمجھ رہے ہیں، شرمگاہ سے جو کام ہوا وہ زنا نہیں، آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے زنا، پیروں سے زنا، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کہہ رہا ہوں۔ اب سارے اسٹیج کے اوپر لڑکا لڑکی بیٹھے، سارے لوگ نیچے بیٹھے۔ اب تو تعجب کی بات یہ ہے، بہت سارے نکاح پڑھانے والے لوگوں نے منگنی کا ایک الگ سے رجسٹر بھی بنا رکھا ہے۔ کچھ جملے پڑھتے ہیں وہاں پہ آ کے، ارے یہ منگنی کا رجسٹر، کسی سے کہا نہیں وہ فلاں صاحب نے کیا، فلاں حضرت نے کیا۔ کوئی حضرت، کوئی مولوی، کوئی مفتی ہمارے لیے دین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو صحابہ ہے۔ میں اگر بیٹی کی منگنی کر دوں تو کیا میں آئیڈیل ہوں آپ کے لیے؟ نہیں، میرا گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے آپ نے کام کیوں کیا جو جائز نہیں تھا۔ مجھ جیسے لوگوں کی وجہ سے تو معاشرے میں خرابی آ رہی ہے۔ منگنی میرے دوستو جائز نہیں ہے، جتنا کھا رہے ہو اس لڑکی کے باپ پہ ظلم کر رہے ہو، جتنے لوگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے گناہ میں شریک۔ ایک ارادہ کر کے اٹھے، زندگی میں کبھی منگنی نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کا انشاءاللہ بھی نہیں نکل رہا، کیونکہ ایک ٹائم کا کھانا کینسل ہو رہا ہے۔ ارے بھائی جو اسلام میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اب میں 2 جملے بولتا ہوں۔ منگل ستر،
ساری عورتوں کو پوچھو منگل سوتر تو سب بولیں گے۔ منگل کہتے ہیں سنسکرت میں شادی کو، اس کے لیے شادی کا جو حال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں منگل دام کہتے ہیں سنسکرت میں۔ سوتر کہتے ہیں دھاگے کو۔ شادی کے دن جو لڑکا لڑکی کو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو رسی باندھتا ہے، بیلٹ باندھ دیا اس نے، گلے میں آ گیا اس کا، اب جنم جنم تک بیلٹ اس کے ہاتھ میں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اب جو گلے میں رسی باندھ دیا اس کو کہتے ہیں منگل سوتر۔ اب اسی دن اترے گا جس دن یہ ودوا بنے گی۔ سیم ہماری عورتوں کا حال ہے آج، کالی پوت، وہ ہار، وہ فلاں نکالتی نہیں لڑکی۔ پھر جوڑوے یعنی کہ پیروں سے ہی وہ ثابت کہ دو جوڑ ہے، جورو مرد کا جوڑ، جس دن نکاح ٹوٹے گا اس دن نکلے گا مسلمان کی خواتین کے پیروں میں، ہے نہیں؟ کون سا جو طریقہ ہم جو ہندوؤں کا ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اسی طریقے سے ہمارے پوری کے پورے منگنیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے کھانا، اسی طریقے سے پلیٹ میں پانی رکھ کے رنگولی ڈال دی جاتی ہے، وہ چیک کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی تماجہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں اندر، سب لوگ تالیاں مار رہے ہیں، ماں باپ واہ 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 گڈ۔ ایک جا کے پکچر دیکھ کے آئے تو گناہ ہوتا ہے، یہاں تو لائیو دیکھ رہے ہیں، اس پہ کیا ہوگا؟ وہ تو تھیٹر پہ تو تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ حرام ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں نا حرام ہے، پکچر حرام ہے کہ نہیں حرام؟ یہاں تو تم لائیو دیکھتے ہو، اس پہ ثواب ہے۔ اب پورے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، اس سے بچنا چاہیے، منگنی اسلام میں نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے، لڑکی پسند ہو گئی، ٹھیک ہے، نکاح کی بات کی جائے، اب نکاح کے اندر لڑکی کا کھانا بھی نہیں ہے، اسلام میں صرف ولیمے کے کھانے کے علاوہ لڑکی کے گھر کا کوئی کھانا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ لڑکی کا کھانا اور پھر ولیمہ اور اس کے بعد کے ہونے والی باتوں پر انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔